خودداری اشاق ہے ہر بات میں تیری، گیرندہ آفاق تیری ہی فقیری، یہ کیف دعاؤں سے تیری مرد خودآگاہ، زندہ ہے زمانے میں فقیروں کی امیری۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا نام اور ان کی شہرت صرف بر صغیر ہند و پاک میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہے۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ علامہ اقبال علوم مغربیہ کے فاضل، انگریزی زبان کے بہترین انشا پرداز اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے سند یافتہ تھے۔ وہ اردو کے علاوہ انگریزی، فارسی، عربی اور فرینچ زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی اور وہ بیرسٹر بھی تھے۔ علامہ اقبال نے دوران تعلیم اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کے اسفار کیے، خاص کر مغربی ممالک کے، لیکن اس کے باوجود وہ مغربی تہذیب کے اثرات سے محفوظ رہے۔ ان کی زندگی نہایت سادہ تھی، ان کا ذہن کاملاً مشرقی تھا۔ آج کے معمولی ولایت پلٹ لوگ، جن کو علوم و ثقافت سے دور کا بھی لگاؤ نہیں ہوتا اور نہ صرف مغربی اسلوب زندگی اختیار کر لیتے ہیں بلکہ انہیں اپنے وطن اور ہم وطنوں میں بھی ہزار خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن علامہ اقبال اس اثر سے بالکل آزاد تھے۔ مغربی تعلیم اور جدید فلسفے کے سمندر کے شناور ہونے کے باوجود ان کی مشرقی سادگی اور ذہنیت وہی رہی جو اکابر مشرق کی کتابوں اور بزرگوں کی نگاہوں نے ان میں پیدا کر دی تھی۔ علامہ اقبال بیرون خانہ اگر ایک عظیم مفکر اور بلند پایہ شاعر تھے تو اندرون خانہ ایک ہمدرد شوہر، شفیق باپ بھی تھے۔ وہ گھر میں بڑے خوش و خرم رہتے تھے اور اپنے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ حضرت علامہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے اور انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ان کی عزت انہیں اس قدر ملحوظ تھی کہ ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں گفتگو نہ کرتے۔ آپ اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کا بھی بے حد احترام کرتے تھے۔ شیخ عطا محمد صاحب علامہ سے تقریباً 15 برس بڑے تھے۔ وہ ان کے پاس بڑے ادب سے بیٹھتے۔ دونوں بھائیوں میں بے حد محبت تھی۔ گھنٹوں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہتے اور جب تک دونوں بھائی آپس میں مشورہ نہ کر لیتے کسی کام کی ابتدا نہ کرتے۔ علامہ اقبال بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے 2 بچے تھے، جاوید اقبال اور منیرہ بیگم۔ علامہ اپنے بچوں سے جس طرح محبت کرتے تھے، اپنے بھائی عطا محمد کے بچے بھی انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز تھے۔ وہ بچوں کی ٹوٹی پھوٹی اور توتلی باتیں بڑے شوق سے سنتے، گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے نام بار بار پوچھتے اور جب بچے الٹے سیدھے نام بتاتے تو خوب ہنستے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، جن میں ایک آرزو، عقل و دل، عشق اور موت، طفل شیرخوار، ترانہ ہندی، نیا شیوالا، شبنم اور ستارے، جگنو، ہندوستانی بچوں کا گیت قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں بچوں کے لیے ایک سبق ہوتا تھا، ایک سیکھ ہوتی تھی۔ علامہ اقبال کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ نوجوانی کے زمانے میں بھی چٹور پن سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ علامہ اقبال نے خود کہیں یہ بات کہی ہے کہ جب میں پہلے لاہور آیا تو علی بخش، جو ان کا ذاتی ملازم تھا اور آخری عمر تک ان کے ساتھ رہا، ان کے وفات کے بعد بھی اس نے ان کے بچوں کی خدمت کی۔ علی بخش میرے ساتھ تھا لیکن بالکل جانگلو تھا۔ اتفاق سے اس نے کسی سے آلو گوشت پکانا سیکھ لیا تھا، چنانچہ صرف آلو گوشت ہی پکا کر میرے سامنے رکھ دیتا۔ صبح آلو گوشت، شام آلو گوشت، یہاں تک کہ 4-5 مہینے گزر گئے۔ اس دوران میں احباب کی دعوتوں کے سوا میں نے مسلسل آلو گوشت پر ہی گزران کیا اور علی بخش نے بھی کوئی اور سالن پکانا نہ سیکھا۔ بعد میں علی بخش نے بعض کھانے اچھی طرح پکانے لگا، لیکن علامہ علی بخش کے آلو گوشت کو عمر بھر نہ بھولے۔ اقبال صبح کلچا یا باقر خوانی حلوے کے ساتھ کشمیری چائے پی لیا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں چائے کی جگہ دہی، لسی نوش فرماتے۔ دوپہر کو سبزی، گوشت اور 1-2 چپاتیاں، شام میں بھی اسی طرح کا کھانا ہوتا تھا۔ کھانے میں پلاؤ اور کباب بھی پسند کرتے تھے۔ دہی بہت پسند تھا۔ شلجم کا اچار شوق سے کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا عام انداز یہ تھا کہ علی بخش ایک سینی میں سالن کی ایک رکابی اور 2-3 ہلکی سی چپاتیاں رکھ کر لے آتا۔ اقبال بستر پر سیدھے ہو کر بیٹھتے، علی بخش بستر پر ہی ایک رومال بچھا کر سینی رکھ دیتا۔ علامہ پاس بیٹھے دوستوں کو صدا دیتے اور کھانا شروع کر دیتے۔ علی بخش پانی لیے بیٹھا رہتا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھلوا دیتا۔
پھلوں میں آم بہت پسند تھے، موسم آنے پر بازار سے بھی منگواتے، دوست احباب تحفتاً بھی بھیجتے۔ چنانچہ ایک دفعہ اکبر الہ آبادی کے پارسل کی رسید دیتے وقت یہ شعر لکھ بھیجا: تیرے فیض مسیحائی کا یہ سب اثر ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ سال بھر میں ایک آدھ دفعہ آپ کے دوست میاں نظام الدین مرحوم کے باغ میں آموں کی دعوت ہوتی تھی، جس کی صدارت علامہ فرماتے تھے۔ بہترین دانے علامہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور آموں کے متعلق وہ معنی آفرینیاں ہوتی کہ باغ خیقہ ہزار بن جاتا۔ صبح کی نماز اور تلاوت قرآن مجید علامہ کا باقاعدہ کا معمول تھا۔ تلاوت کے وقت کلام الہی کے اثر سے آنکھیں اکثر اشکبار ہو جاتی تھی۔ غیرت اسلامی کے پیکر تھے۔ اسلام، شعر اسلام، اکابران تاریخ اسلام کی ذرا سی بھی بے حرمتی پر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ عشق رسول ان کی رگ و ریشے میں رچا ہوا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذرا سا مؤثر طور پر ہوا اور علامہ کے آنسو جاری ہوئے۔ پھر جب تک خود بخود طبیعت ہلکی نہ ہو جاتی، ان کی گریہ بیزاری کو کوئی نہ روک سکتا تھا۔ اسماء الہی اور کلام الہی اور دوسرے بابرکت کلمات کے تاثیرات کے بھی قائل تھے۔ ان کی اہلیہ والدہ جاوید کا دل بہت کمزور تھا، بہت جلد ڈر جاتی تھی۔ ایک دن خفیف سا زلزلہ آیا تو بے ہوش ہو گئیں۔ عاجزہ نے علامہ اقبال کو مردانے سے بلوایا، آ کر پاس بیٹھ گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ادھر ادھر کی باتوں سے دل بہلانے لگے۔ پھر فرمایا، اب اللہ کا ذکر کرو، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پھر بلند آواز میں یا حیو یا قیوم پڑھنے لگے، یہاں تک کہ کمرہ گونج اٹھا۔ علامہ اقبال خوشباش انسان تھے، حصہ مزاح لطیف تھی، لطیفے کی قدر کرتے تھے اور خود بھی لطائف و ظرائف سے ہم نشینوں کو ہنسایا کرتے تھے۔ دن بھر میں 50 آدمی ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ہر حلقے کی خبریں علامہ تک پہنچتی رہتی اور وہ ان خبروں کو سن کر دوسرے احباب تک پہنچاتے رہتے تھے۔ علامہ روپے پیسے کے معاملے میں بے حد دیانت دار تھے اور محتاط تھے۔ ان کی 2 بیگمات تھیں، لدھیانہ والی بیگم اور لاہور والی بیگم، دونوں بیک وقت علامہ کے یہاں رہتی، لیکن ان کے درمیان شوق-ناپے کا کوئی معاملہ نہ تھا، بالکل بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ علامہ کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسی شکایت پیدا نہ ہوئی جو 2 بیویوں والوں کو ہوا کرتی ہے۔ وہ خود بھی دونوں میں انتہائی عدل مد نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں بیگموں کے لیے زیور بن کر آئے۔ جب سنار نے ان کو تولا تو ایک زیور میں 2 ماسے سونا کم نکلا۔ علامہ نے 2 ماشے سونے کی قیمت اس زیور کے ساتھ متعلقہ بیگم کو ادا کر دی تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ علامہ کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ کبھی روپیہ کمانے کی کوشش نہیں کی۔ وکالت کا بھی یہی حال تھا، کبھی کبھار کوئی مقدمہ لے لیا۔ شہرت اور ناموری حاصل ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ علامہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن وہ صرف اتنے مقدمے لیتے تھے جن کی آمدنی سے ان کا گھر خرچ پورا ہو جائے۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ کبھی روپیہ کمانے کی کوشش نہیں کی۔ وکالت کا بھی یہی حال تھا، کبھی کبھار کوئی مقدمہ لے لیا۔ شہرت اور ناموری حاصل ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ علامہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن وہ صرف اتنے مقدمے لیتے جن کی آمدنی سے ان کا گھر خرچ پورا ہو جائے۔ مصارف خانگی میں انتہائی کفایت شعاری مد نظر تھی۔ آمد اور خرچ کا حساب نہایت باقاعدہ رکھتے تھے اور آخر دم تک اس شعار پر کاربند رہے۔ اسی تعلق سے اپنے ایک دوست راس مسعود کو خط میں لکھا: میں کوئی امیرانہ زندگی کا عادی نہیں۔ بہترین مسلمانوں نے سادہ اور درویشانہ زندگی بسر کی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہوس کرنا روپیے کی لالچ ہے، جو کسی بھی طرح مسلمانوں کے شایع نشان نہیں۔ آپ کو میرے اس خط سے یقیناً کوئی تعجب نہ ہوا ہوگا، کیونکہ جن بزرگوں کے آپ اور ہم اولاد ہیں اور جو ہم سب کے لیے زندگی کا نمونہ ہیں، ان کا شیوہ ہمیشہ سادگی اور قناعت رہا ہے۔ مکاتب اقبال سے ماخوذ۔ سادگی پسندی کے متعلق ایک اور واقعہ ہے جو ابوالعلا مودودی صاحب نے جوہر اقبال میں تحریر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: پنجاب کے ایک دولت مند رئیس نے اقبال اور سر فضل حسین مرحوم اور 2 ایک مشہور قانون دانوں کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی شاندار کوٹھی میں قیام کا انتظام کیا۔ رات کو جب اقبال اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے تو ہر طرف عیش و تنعیم کے سامان دیکھ کر اور اپنے نیچے نہایت نرم اور قیمتی بستر پا کر معاً ان کے دل میں خیال آیا کہ جس رسول پاک کی جوتیوں کے صدقے میں آج ہمیں یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے، انہوں نے پورے
انہوں نے بورے پر سو کر زندگی گزاری ہے۔ یہ خیال آیا تھا کہ آنسوؤں کی جھڑی بن گئی، اس بستر پر لیٹنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اٹھے اور برابر والے کمرے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور مسلسل رونا شروع کیا۔ جب ذرا دل کو قرار آیا تو اپنے ملازم کو بلا کر اپنا بستر کھلوایا، ایک چارپائی بچھوائی۔ جب تک وہ وہاں مقیم رہے اسی پر استراحت فرماتے رہے۔ سادگی اور قناعت سے لازمی طور پر غیرت مندی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ غیرت کا نقصان صرف احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اور خانے آدمی محتاج نہیں ہوتا۔ لباس کے معاملے میں تو بے حد بے پرواہ تھے، سادہ مزاج تھے۔ گرمیوں میں گھر پر صرف دھوتی اور بازو والی بنیان پہنے رہتے۔ اکثر یہ دونوں کپڑے میلے ہو جاتے، لیکن وہ اپنے حال میں مست نشست گاہ میں بیٹھے حکمت کے خم ڈھونڈھاتے رہتے۔ والدہ جاوید کئی بار دن میں توجہ اس طرف دلاتی لیکن وہ ٹال جاتے۔ آخر جب وہ زیادہ ہی مصر ہوتی تو بڑی بے نیازی سے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے، کوئی ایسے میلے تو نہیں ہیں؟ البتہ اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو لاؤ، بدل ہی لیتے ہیں۔ سردیوں میں گھریلو لباس میں دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا، ایک تو گلے میں ٹاسے کا کھلا کرتا پہن لیتے اور دوسرے شانوں پر دھسا یعنی ایک قسم کی شال ڈال لیتے۔ گرمی کے مقابلے میں سردی کا احساس انہیں زیادہ ہوتا تھا۔ گرمیوں میں عام طور پر پنکھے کے بغیر بیٹھے رہتے، لیکن سردیوں میں جہاں بیٹھتے کوئلوں کی انگیٹھی قریب رکھواتے۔ جوانی میں عام پنجابیوں کی طرح شلوار قمیص پسند تھی، سر پر ترکی ٹوپی یا کبھی امامہ بھی باندھا۔ ولایت میں سوٹ کوٹ ضرور پہنا، لیکن انگریزی لباس کو ناپسند کرتے تھے، دیسی لباس دل سے پسند کرتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ جیسا کپڑا مل جاتا پہن لیتے۔ انہیں اس سے سروکار نہ تھا کہ کپڑا ریشمی ہے یا سوتی۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کپڑے وغیرہ پسند نہیں کیے۔ والدہ جاوید جیسے کپڑے بنوا دیتی وہ بخوشی پہن لیتے۔ کپڑے کے معاملے میں پہچان کا یہ عالم تھا کہ والدہ جاوید کے بھائی کی شادی پر انہیں جو کپڑے ملے تھے ان میں بوسکی کی قمیص تھی۔ والدہ جاوید نے قمیص دکھاتے ہوئے انہیں بتایا کہ بوسکی ہے تو بڑے حیران ہوئے اور فرمایا، اچھا تو یہ بوسکی ہے، لیکن اس میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی۔ وہ فطرتاً تساہل پسند انسان تھے، چارپائی پر نیم دراز یا گاؤ تکیے کے ٹیک لگائے بیٹھے رہنے کے بڑے دلدادہ تھے۔ وقت کی پابندی ان کے لیے مشکل تھی، اگر کہیں وقت مقررہ پر پہنچنا ہوتا تو دیر ہو جاتی۔ علامہ اقبال مطالعے کے بڑے شوقین تھے، اکثر مطالعے میں اس قدر منہمک رہتے کہ دوپہر کا کھانا بھی بھول جاتے۔ مطالعے کا یہ حال تھا کہ یورپ سے جدید ترین سیاسی اور فلسفیانہ نظریات کے متعلق انگریزی اور جرمن زبانوں میں جو کتابیں شائع ہوتی تھیں ان کو باقاعدہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے اخبارات اور رسالے ان کے نام آتے تھے، وہ بھی زیر مطالعہ رہتے۔ بلند پایہ فلسفی، عالی مرتبت مفکر ہونے کے باوجود وہ تنہائی پسند بالکل نہ تھے۔ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے اور ہر شخص سے اس کے مذاق کے موافق گفتگو کرتے۔ جس سے بھی ملتے انتہائی بے تکلفی کے ساتھ ملتے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص انکسار اور حسن اخلاق کا گہرا نقش دل پر لے کر اٹھتا۔ گھریلو محفلوں میں بڑے شوق سے شریک ہوتے۔ جب بھی لاہور سے سیالکوٹ تشریف لاتے تو اقبال منزل کی نشست گاہ میں تختوں کے اوپر گھریلو محفل جمتی۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے آہستہ آہستہ حقے کے کش لگاتے ہوئے اپنی بڑی بھاوج اور چھوٹی بہنوں سے خاندان اور محلے کی باتیں غور و دلچسپی سے سنتے۔ فلاں کی شادی ہوئی، فلاں فوت ہو گیا، وہاں لڑکا ہوا، یہاں لڑکی ہوئی، اس قسم کی گھریلو باتیں سنتے ہوئے کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہ کرتے، بلکہ خود ہر ایک کے متعلق استفسار فرماتے۔ اگر کبھی دونوں بہنیں محترمہ کریم بی بی صاحبہ اور زینب بی بی صاحبہ کسی اختلافی موضوع پر آپس میں جھگڑتی تو ہلکا ہلکا مسکراتے رہتے اور ان کی دلچسپ نوک جھونک مزے سے سنتے رہتے۔ اگر محلے میں بچپن کا کوئی ساتھی ملنے کے لیے آ جاتا تو بڑے تپاک سے ملتے اور بچپن کی باتیں یاد کر کے محظوظ ہوتے۔ گھر میں ہمیشہ پنجابی اور وہ بھی ٹھیٹھ سیالکوٹی زبان میں بات چیت کرتے۔ غرض علامہ اقبال نہایت سادہ مزاج، درویش صفت، متوکل اور عاشق رسول مسلمان تھے۔ علم اور شہرت اور ناموری کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی ان کی منکسر المزاجی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ غربا کے ساتھ بہت محبت سے ملتے تھے اور عمرہ کی کوئی خاص آؤ بھگت نہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی بھی ان سے دلی محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کا دل آئینے کی طرح صاف تھا، جس میں کسی بھی طرف
نفس کدورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ دے۔ آخر میں ایک شعر پر بات ختم کروں گی۔ تو ہے شاہان اے جہان بے نیازی، ہے عالمگیر تیری لے نوائی، ہے نازاں تجھ پہ عطار و سنائی، مرید پیر رومی مرد غازی۔